بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ وقت کو ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، 3 حصوں میں۔ ایک ٹائم آپ رکھتے تھے گھر والوں کے لیے، اس میں آپ گھر والوں کی باتیں سنتے تھے اور گھر کے کام کرتے تھے، اور پھر دوسرے ٹائم آپ آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، مکمل آرام کرتے تھے۔ اور پھر جو تیسرا ٹائم ہوتا تھا وہ تہجد کے ٹائم کا ہوتا تھا، اس میں آپ تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے، تہجد پڑھتے تھے۔ اور یہ جو تینوں ٹائم میں نے بتائے ہیں یہ ان کے گھر کے ٹائم ہیں۔ مسجد کے ٹائم ان کے نمازوں کے علیحدہ ہوتے تھے، وہ ٹائم علیحدہ تھے۔ 3 حصوں کے یہ ٹائم ان کے گھر کے تھے کہ گھر والوں کو ٹائم دینا، دوسرے حصے میں آرام کرنا، تیسرے میں یہ تہجد پڑھنی۔ تو آج کل تو لوگوں کے پاس دیکھیں برکت نہیں تو کیسے برکت ہو، جبکہ وہ ان کو کوئی ٹائم کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کام انہوں نے کس ٹائم کرنا ہے۔ کھانے کا ٹائم ان کا نہیں ہے کوئی، دوپہر کا کھانا وہ 4 بجے کھا رہے ہوں گے، 5 بجے کھا رہے ہوں گے، ٹائم پہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ صبح کے ٹائم پوچھیں کسی سے، تہجد تو دور کی بات، آپ پوچھیں کسی سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ بتائیں گے نہیں فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، کہیں گے جی ہم اٹھ ہی نہیں سکے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ آنکھ کیسے کھلے گی بھائی؟ 10 بجے تو سو کے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں، انگریز بن گئے ہیں سارے۔ اب دیکھیں انگریزوں کے ساری چیزیں اپنا رہے ہیں یہ، اور ان کے پاس اب کسی قسم کا ٹائم نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر ان کو 100 قسم کی بیماریاں لگ گئی ہیں لوگوں کو، کیونکہ ٹائم نہیں نا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اور یہ دیکھیں بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ٹائم پہ نہیں ہو رہی، اور بارشوں کا کوئی ٹائم نہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور کچھ نہیں، کہ جو ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑ دیں، تہجد چھوڑ دی، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی بتائی ہے، کہ ناراضگی اس طرح بتائی ہے کہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، اور سردیوں کی دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی آ رہی ہیں، گرمیوں کی سردیوں میں آ رہی ہیں، سبزیاں آ رہی ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، اور آرٹیفیشل آ رہے ہیں، کوئی یہ ایسے نہیں آ رہے کہ آپ کھائیں گے تو آپ صحت مند ہو جائیں گے، تو اس سے بس کوئی ذائقہ نہیں چیزوں میں۔ تو یہ کوئی چیزیں ایسی تو نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں، تہجد گھر میں پڑھیں، اور تہجد گھر میں پڑھیں، اور باقی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی دین کے راستے پہ چلنے کی تعلیم دیں، اور مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں، تو پھر آپ کے کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور آپ کے تبدیلی آ سکتی ہے کہ آپ کے کوئی بیماریاں ختم ہوں۔ اور آج کل دیکھیں ہر آدمی پریشان پھر رہا ہے، اب لوگ پھر رہے ہیں جی ہم پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، عدالتوں کے چکر لوگ لگا رہے ہیں، وہ کوئی گیس کے میٹر کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بجلی کے میٹر کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، بجلی کے بل آ گئے ہیں لوگوں کے زیادہ، گیس کے بل آ گئے ہیں، تو پھر بھائی اب لوگ ایسے مصیبتوں میں پڑے رہیں گے نا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ جب آپ مسجد جائیں گے، فجر کی نماز میں جائیں تو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، بالکل ویران ہیں، تھوڑے سے آدمی آئیں گے، اور وہ بھی بزرگ آدمی آئیں گے، جوان تو آتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو موبائل دے دیں تو پوری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، گیمیں کھیلتے رہیں گے۔ اور آپ گھر میں چلے جائیں تو آپ بچوں کو کیا ٹائم دیں گے؟ ہر ایک کے پاس موبائل ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، بچوں نے موبائل اٹھایا ہوگا ہاتھ میں، بچے اپنی گیمیں کھیل رہے ہیں، ماں باپ اپنی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، باپ اپنی ویڈیو دیکھنے لگا ہوا ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ ہاں جی کون سی شارٹ ویڈیو میں نے بنانی ہے، میں نے ٹک ٹاک بنانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، بیوی دیکھ رہی ہوگی میں نے کون سی ریسپی سیکھنی ہے، میں نے کل کون سا کھانا بناؤں یہاں سے دیکھ کے، وہ بلکہ بنائے گی کیا؟ وہ تو دیکھے گی فوڈ پانڈا آ گئی ہے، فوڈ پانڈا کے ذریعے ہم ہوٹل سے منگوا لیں، پیزا کون سی نئی دکان کھل گئی ہے ہم پیزا منگوا لیں، تو وہ تو الٹا دوسرے چکروں میں پڑ جائیں گے کہ باہر سے منگوا کے ہم کھائیں۔
تو یہ آج کل ہر ایک اپنے اپنے چکروں میں پھنسا ہوا ہے. تو دوستو میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ سب نماز پڑھیں، اپنے گھروں کو نماز کے راستے پہ لگائیں. اگر موبائل بہت ہی آپ نے ضروری سمجھا کہ دیکھنا ہے تو آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ دیکھیں، اور بچوں کو بالکل موبائل نہ دیں. موبائل آپ اپنے تک رکھیں. بچوں کو پڑھائی کی اسکول کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، دین کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور نماز پڑھائیں. تو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹس کریے گا. اللہ حافظ.